ڈی جی آئی ایس پی آر نے بانی پی ٹی آئی کو ذہنی مریض قرار دے دیا. کہا جیل میں بیٹھا ذہنی مریض قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا. اس کا بیانیہ اب نہیں چلے گا. وہ ذہنی مریض فوج اور اس کے سربراہ کے خلاف زہر اگل رہا ہے. تم ہو کون؟ یہ کہتے ہیں فوج نہیں فرد واحد کے خلاف ہے. ہم ایک ادارہ ہیں. اس کا باپ بھی فوج میں درار نہیں ڈال سکتا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا اپنی اولادوں کو اس فوج میں بھیجو. انہیں تو باہر رکھا ہوا ہے. اپنی اولاد کو خوارج اور بھارتی فوج کے آگے بھیجو. ماضی کے سیاستدانوں نے کبھی ایسا کام نہیں کیا جو یہ شخص کر رہا ہے. جو ہم نے آج کہا پہلے کبھی نہیں کہا. جو انہوں نے کیا وہ بھی پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا. وقت آ گیا ہے کہ اب انہیں بغیر کسی لحاظ کے جواب دیا جائے. ایک کریپنگ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ کا جو محور ہے دیٹ از ون ڈیلوژنل مائنڈ سیٹ اینڈ اے ڈیلوژنل پرسن جو کہ کیپٹیو ہے اپنی ذات کا, اور اس کی فرسٹریشن اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں تو کچھ بھی نہیں. اب سیاست ختم ہو چکی ہے. اب اس کا جو بیانیہ ہے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹ بن چکا ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ میری پارٹی کا جو شخص نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں گیا ہے وہ غدار ہے. میر جعفر اور میر صادق سے مماثلت. پاک فوج کے اندر جو بندہ ہے اس کا مطلب غدار ہے. وہ تم ہو کون؟ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ کون سی فرسٹریشن ہے تمہارے اندر؟ کس کی تم زبان بول رہے ہو؟ وہ یہ سمجھتا ہے اس کے علاوہ سب غلط ہے, اور اگر آپ اس کے لیے کام کریں, اس کے ساتھ چلیں, آپ بھی ٹھیک. جس کی سیاست کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر میں اقتدار میں ہوں تو جمہوریت, اگر میں اقتدار میں نہیں ہوں تو امریت. پاکستان کی فوج کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی. وی آر ناٹ گوئنگ اینی ویئر. اس ریاست کے تحفظ کی قسم کھائیے. جب تک پاکستان ہے اور پاکستان کی فوج رہے گی ہم کہیں نہیں جا رہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم فوج کے خلاف نہیں, ہم فرد واحد کے خلاف. You belittle and you try to ridicule and you try to make stories about the head of the armed forces who is now the chief of defense forces, and you think that you can get away with such sort of lines. You cannot. We are one entity. لوگوں کے ذہن میں ایک سوچ یہ ڈالنا چاہتے ہیں پاکستان کی فوج اور پاکستان کے عوام کے درمیان درار ڈال سکے گی. اس کا باپ بھی نہیں ڈال سکتا. تم ہوتے کون ہے یہ بات کرنے والے؟ بھیجو اپنی اولاد کو اس فوج میں. ان کو تو تم نے باہر رکھا ہوا ہے. بھیجو اس فوج میں اور کھڑا کرو خوارج کے آگے, کھڑا کرو ہندوستان کے آگے جن کی تم سہولت کاری کر رہے. اگر کوئی اپنی ذات کے لیے, اپنی نارسس سوچ کے لیے اس آرمڈ فورسز کو اور اس کی لیڈرشپ پہ اٹیک کرتا ہے, then we will also come bare knuckle. There should be no doubt on that. آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں تو اب کیا فرق ہے؟ جو ہم نے آج کہا ہم نے کبھی نہیں کہا. کبھی نہیں کہا. Don't try to mix apples and oranges. جو انہوں نے کیا وہ بھی کبھی کسی نے نہیں کیا. اتنے واضح طریقے سے ہاں کبھی پاکستان کی فوج نے کسی شخص کے بارے میں یہ بیانیہ رکھا کہ پہلے بھی یہ کر دے رہے, آگے بھی یہ کریں گے. No, we have not done this before and we will not do it again. Now there is a time that we need to, جو میں نے کہا نا, bare knuckle ہمیں بتانا پڑے گا. بانی پی ٹی آئی سے مذاکرات نہیں کیے جائیں گے. بانی کی اب جیل میں ملاقاتیں نہیں ہوں گی. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو. کہا ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے ایک ایک لفظ کی تائید کرتا ہوں. جیل میں بیٹھا شخص کنفیوژن کا شکار ہے. جیل مینول کلیئر ہے. ملاقات میں سیاسی بات نہیں ہونی چاہیے. بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے جو بھارتی چینلز پر ملک کے خلاف باتیں کرتی ہیں. اڈیالہ جیل کے باہر بہت تماشا لگ گیا, اب ایسا نہیں کرنے دیا جائے گا. اڈیالہ جیل کے باہر آئے تو کارروائی ہوگی. ڈی جی آئی ایس پی آر کی آج کی پریس کانفرنس کے ایک ایک لفظ کی تائید کرتا ہوں. ایک شخص ہے جیل میں جو میگا کرپشن کے کیس میں جیل میں ہے, وہ فرسٹریشن کا شکار ہے. اینٹی فوج بیانیہ یہ دشمن کا بیانیہ ہے. ان کے بیان انڈیا میں کیوں چلتے ہیں, افغانستان میں کیوں چلتے ہیں, ان کی بہنیں انڈیا اور افغانستان کو انٹرویوز کی دیتی ہیں. یہ تمام چیزیں ثابت ہیں. ہی از اے رسک ٹو نیشنل سیکورٹی. ایبسولوٹلی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک تو ملاقات بند, کوئی ملاقات اب جیل کی نہیں ہوگی. جیل مینول, جیل رولز کے اندر آپ سیاسی گفتگو اندر نہیں کر سکتے, آپ اندر ریاست کے خلاف سازشیں نہیں کر سکتے. آپ جو کام کر رہے ہیں, آپ کو لوگوں کو تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے, تینوں بہنوں کو, کہ انڈین چینلز پہ جا کے پاکستان کے خلاف بات کرنا, نہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کریٹ کرنے دیں گے سچویشن باہر. یہ آئے پرچے ہوں, گرفتاریاں ہوں گی, اور کوئی جیل کے باہر تماشا نہیں لگ سکے گا. پوچھ رہی ہوں بین لگے گا, آپ نے کہا بین نہیں لگے گا. پارٹی سے پرابلم نہیں ہے, عمران خان صاحب سے پرابلم ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ بین نہیں لگے گا. اچھا, پاسبلٹی. میں نے یہ کہا کہ یہ ایک لیگل ایشو ہے, اس پہ ایک بات چیت ہو رہی ہے, دیکھتے ہیں. اس ذہنی مریض نے ہمیشہ پاکستان کے خلاف بیانیہ بنایا. پہلے کہتا تھا بیرون ملک پاکستانی ملک میں پیسہ نہ بھیجیں تاکہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے. آئی ایم ایف کو خط لکھا معاہدہ نہ کریں تاکہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے. سول نافرمانی کی تحریک چلائی, بجلی کے بل جلائے تاکہ پاکستان میں انتشار پھیلے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا جیل میں بیٹھا شخص کبھی کہتا ہے اس فوج کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کریں جس نے مارکہ حق میں بھارت کی 8 گنا بڑی فوج کو شکست دی.
یہ ایجنڈا صرف اس کا ہو سکتا ہے جو یہ چاہتا ہے فوج دہشت گردوں کے خلاف پاکستانی عوام کی ڈھال نہ بنے۔ کس پیٹرن میں بیانیاں بنا رہے ہیں؟ پہلے بیانیاں بناتا ہے یہیں سے بیٹھ کے کہ ریمیٹنسز بند کر دیں پاکستان کی تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کر دیں، آئی ایم ایف کو لیٹر لکھیں کہ پاکستان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ کریں تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کر دیں، سول ڈس اوبیڈینس کریں، بجلی کے بل نہ دیں تاکہ پاکستان میں انتشار پھیلے، اور پھر کہتا ہے کہ اس فوج کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کریں جس نے آپ کو مارکہ حق میں بنیان و مرصوص میں اپنے سے 8 گنا بڑی اکانومی فوج کے آگے کھڑے ہو کے دکھایا عزت اللہ، اس کو ٹارگٹ کریں۔ Who would like that? Anyone in Pakistan will have that agenda. That agenda can only come from someone sitting in there, someone sitting and guiding that. جو چاہتا ہے کہ یہ فوج خارجیوں کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف جو آپ کی ڈھال بنی ہوئی ہے، جو جانیں دے رہی ہے، جو قربانیاں دے رہی ہے، وہ نہ کرے۔ اور تو کہیں سے یہ ایجنڈا نہیں ہو سکتا، اور تو کہیں سے یہ بیان نہیں ہو سکتا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی بہن نے بھارتی میڈیا پر جو بات چیت کی وہ تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی۔ آج سے پہلے اسٹیبلشمنٹ نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ رہنما پی ٹی آئی بول چکے بانی نہیں تو پاکستان نہیں۔ ملک سے باہر بیٹھے لوگ سوشل میڈیا پر پاکستان اور پاک افواج کے خلاف باتیں کرتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، کوئی مذمت نہیں کرتا۔ ان لوگوں نے 9 مئی کیا جو تاریخ میں کسی اور نے نہیں کیا۔ یہ جو زہر آلود ماحول ہے اس کی ذمہ دار پی ٹی آئی ہے، اسی کا فطری رد عمل آیا ہے جو میں سمجھتا ہوں بالکل ٹھیک ہے۔ صاحب کی ہمشیرہ نے انڈین میڈیا کے ساتھ جو گفتگو کی ہے that was the last straw on the camel's back۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹپنگ پوائنٹ آیا ہے۔ پہلے اسٹیبلشمنٹ نے اس طرح کنفرنٹ جو ہے عمران خان صاحب کو نہیں کی۔ ایک ایم این اے ہے شندانہ گلزار، انہوں نے یہ نعرہ لگایا جس کی آج تک کسی نے مذمت نہیں کہی کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں۔ اگر وہ اس نعرے سے اختلاف کرتے ہیں تو اس کو کنڈیم کریں، اس کو ڈس اون کریں، کسی نے نہیں کیا۔ جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر لگے ہوئے ہیں، وہ بات پاکستان کے خلاف ہوتی ہے، پاکستان کی افواج کے خلاف ہوتی ہے، پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کے خلاف ہوتی ہے، ماں بہن کی گالیاں دی جاتی ہیں۔ کبھی کسی نے، پنجابی میں کہتے ہیں کہ پولے الفاظ میں کسی نے ان کو کنڈیم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ مجھے بتائیں کہ فوجی تنصیبات کے اوپر یا کنٹونمنٹ کے اوپر یا کور کمانڈر کے گھر کے اوپر 78 سالہ تاریخ میں کسی سیاسی پارٹی نے حملہ کیا تھا؟ آپ نے شہیدوں کے مجسمے مسمار کیے، آپ نے ڈانس کیا، یہ تو دشمن کرتا ہے۔ یہ سارا ماحول زہر آلود کیا ہے، وہ پی ٹی آئی نے زہر آلود کیا ہے۔ اگر آج جو ہے زبان جو بولی گئی ہے وہ اس لیے میں اس کو کہوں گا ٹھیک بولی گئی ہے، یہ الٹیمیٹ قدرتی اور فطری جو ہے رد عمل تھا جو آج دیا گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی وہاں تک چلا گیا جہاں سے واپسی نہیں ہو سکتی۔ یہ اشتعال انگیزی کر کے سیاسی خودکشی کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب صرف مائنس بانی پی ٹی آئی نہیں بلکہ مائنس ایوری ون ہوگا۔ سینیٹر فیصل وودا کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو، کہاں افواج اور پاکستان کے دشمنوں کی صفائی بہت ضروری ہے۔ یہ ریاست کے خلاف بدماشی اور گولی کی بات کر رہے ہیں۔ ذہنی مریضوں کو سیدھا اور کلیئر پیغام ہے، سپہ سالار، فوج، شہداء اور پاکستان کے خلاف غلاظت برداشت نہیں کی جائے گی۔ پیر کے بعد سے دیکھیں گے کہ ان کے خلاف ریاست اپنا کام کرے گی۔ پی ٹی آئی اب زبان کی بنیاد پر تفرقہ ڈالنا چاہتی ہے۔ ان کو پتہ ہے نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے۔ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ گورنر راج لگے اور ان کو سیاسی شہید بننے کا موقع ملے۔ یا ایک جو لوگ ہیں گھٹیا باتیں کرنے والے تصادم کے لیے لے کے چل رہے ہیں، اس کو بھی جیل کی کالی کوٹری میں ایسی جگہ لے گئے جہاں سے واپسی نہیں ہو سکتی۔ سیاسی خودکشی کی تیاری ہو رہی ہے۔ مائنس ایوری ون ہوں گے اب، بین، ڈسکوالیفیکیشن، گورنر راج، 9 مئی کے کیسز، 9 مئی کے بزدل بھگوڑے جو چھپے ہوئے کے پی کے اندر پنجاب سے، وہ وی لاگرز نیشنل انٹرنیشنل، افغانستان اور ہندوستان کی بات کرنے والے، ان سب کی لسٹ آپ بنا لیں اور اس پہ منڈے آنورڈ ٹک ہونا شروع کر دیں۔ رنگ دینا چاہتے ہیں زبان کی بنیاد پہ، اور خودکشی سیاسی اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن تلوار اس لیے لٹکی ہوئی ہے کہ ہائی کورٹ نے آرڈر دے دیا کہ سی ایم اگر رسپانسبلٹی سے ہٹکے گا تو ڈسکوالیفائی ہو جائے گا۔ اب یہ لسانی بنیاد پہ اس کا ڈرامہ کر رہے ہیں، اس دورائے پہ لا کر یہ چاہتے ہیں ایک کلیش ہو، اس کلیش کے اندر یہ سیاسی خودکشی کریں، شہید ہو اور گورنر راج لگے اور آپریشن ہو۔ اور جن کو یہ کرنی ہے لسانی بنیاد پہ ایک آگ لگانی ہے، ہندوستان کا بقیہ کام کرنے کی کوشش ناکام کرنی ہے، تو اس کا جواب آپ کو اینٹ کا جواب پتھر سے ملے گا۔
اور ملاقات ہو تو معاملات بہتر ہوں گے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا سوشل میڈیا پر پیغام. کہا ذہنی مریض کہنا یا خطرناک سمجھنا افسوسناک ہے. ملک بھی ہمارا ہے, فوج بھی ہماری ہے. یہ وقت ہے ایک دوسرے کو تسلیم کریں. جمہوریت پسند قوتیں تناؤ ختم کرائیں. یہ وقت ہے کہ سب ایک دوسرے کو تسلیم کریں, جگہ دیں اور اعتماد کا فقدان ختم کریں. آئین کا آرٹیکل 19 اظہار رائے کی اجازت دیتا ہے, فوج یا قومی سلامتی کے خلاف بولنے کی نہیں. کسی کو فوج کے خلاف بولنے نہیں دیں گے, ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کر دیا. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا پی ٹی آئی کا ذہنی مریض جو فوج مخالف بیانیہ بناتا ہے, بھارتی میڈیا اس کو بھرپور طریقے سے چلاتا ہے. پی ٹی آئی کی گھنٹوں کوریج اسی لیے ہوتی ہے کیونکہ وہ فوج اور آرمی چیف کے خلاف بیانات دیتے ہیں. آرٹیکل 19 کہتا ہے کہ فریڈم ایکسپریشن کی اجازت ہے. ایسی فریڈم ایکسپریشن کی اجازت نہیں دی جا سکتی جو کہ سیکیورٹی, انٹیگریٹی اور ڈیفنس آف پاکستان کے خلاف. لکھا ہوا یا نہیں لکھا, یہ بیانیہ چلتا ہے. یہ جو دو مین اکاؤنٹ ہیں, ایک یہ جو جماعت کا اکاؤنٹ ہے اور ایک یہ جو نارسسٹ ہے اس کا اپنا اکاؤنٹ پورا آن کرتے ہیں جو یہ بیانیہ. اس بیانیہ کو پھر چلاتا ہے انڈیا کا سوشل میڈیا, پھر ان کا میڈیا. ذہنی مریض کی ٹویٹ کو دیکھیں کیسے انہوں نے ٹویٹ کی. ایک ترتیب اور تواتر کے ساتھ یہ کام چلا. اصل بیانیہ کس نے دیا؟ اس ذہنی مریض نے. اور اب گھستا ہے ان کا سب سے بڑا فیسیلیٹیٹر انڈین میڈیا. یہ ان کے جرنلسٹ ریپبلک ٹی وی, انڈیا ٹوڈے, این ڈی ٹی وی, فرسٹ پوسٹ سب آئیں گے. انڈیا کے پکے را کے اکاؤنٹ ہیں جو چل رہے ہیں. سنیں ذرا, کہاں بیٹھی ہے؟ انڈیا ٹی وی پہ. یہ سارے کے سارے ایک نہیں, یہ سارے باجماعت اور ان کے خاندان بھی نہیں بچیں گے. 6-8 گھنٹے یہی نیریٹو چلائی جائے. اس نارسسٹ کا کیوں چلا رہے؟ ایک ہی وجہ, یہ پاکستان کی فوج کے خلاف ہو, پاکستان کی فوج کے سربراہ کے خلاف بات کریں. یہ افواج پاکستان اور عوام کے درمیان درار ڈالنے کی بات ہے. یہ اجازت نہیں دیں گے کہ پاکستانی عوام کو فوج کے خلاف بھڑکائیں. یہی فوج ہے جو دہشت گردوں اور عوام کے درمیان کھڑی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا جو اپنی فوج پر حملہ کرتا ہے کیا وہ کسی اور فوج کے لیے اسپیس کریٹ کرنا چاہتا ہے؟ ہم بھی جانتے ہیں, عوام کو بھی معلوم ہے, یہ نہیں ہو سکتا. درخواست ہے اپنی سیاست کو پاکستانی فوج سے دور رکھیں. آپ اپنی سیاست خود کریں. ریکویسٹ اگین اینڈ اگین, آپ کی سیاست ہوگی, ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں تمام سیاسی پارٹیز کو, تمام سیاسی شخصیات کو, لیکن آپ اپنی سیاست کو برائے مہربانی پاکستان کی فوج سے دور رکھیں. ہمیں اس میں نہ گھسیٹیں. وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف یور پالیٹکس. آپ اپنی سیاست خود کریں, جو کرنا ہے کریں, لیکن اس فوج کو اس سے دور رکھیں. اس فوج کے بارے میں کسی کو رائے ہو سکتی ہے, کسی کے بارے میں کوئی آبزرویشن ہو سکتی ہے, اینڈ اف دیٹ از اے کنسٹرکٹیو آبزرویشن, کنسٹرکٹیو کرٹیسزم, یو آر مور دین موسٹ ویلکم, بٹ دیٹ ڈزنٹ الاؤ یو کہ آپ پاکستان کے عوام کو پاکستان کی افواج کے خلاف بھڑکائیں اور ان کے درمیان گیپ ڈالنے کی کوشش کریں. کیونکہ یہی آپ کی ایک فوج ہے. یہی فوج ہے جو کہ ہندوستان کی جو ہندتوا وہاں سوچ ہے, جو ان کی ہیجومینک ڈیزائنز ہیں, اس کے اور پاکستان کے عوام کے درمیان یہی فوج ہے جو ڈھال کے طور پہ کھڑی ہے. یہی فوج ہے جو کہ خارجین کے اور دہشت گردوں کے اور جو افغانستان سے بیس آف آپریشن کو استعمال کر کے ہندوستان آپ پہ فتنہ الخوارج, فتنہ ہندوستان اور دہشت گردی ہے, اس کے اور عوام کے درمیان کون سی فوج کھڑی ہے؟ یہی فوج کھڑی ہے. تو جو اس اپنی فوج کے اوپر حملہ کرتا ہے, اس کی لیڈرشپ پہ حملہ کرتا ہے, کیا کسی اور کی فوج کے لیے اسپیس کریٹ کرنا چاہ رہا ہے؟ واٹس ہز ڈیزائن, وائی از ہی ٹرائنگ ٹو ڈو دیٹ؟ ہمیں بھی کلیئر ہے, پاکستان کے عوام کو بھی کلیئر ہے, یہ نہیں ہو سکتا. پی ٹی آئی سے مذاکرات کے امکانات نہیں. وزیراعظم شہباز شریف نے اسمبلی میں مذاکرات کی پیشکش کی تھی. بانی پی ٹی آئی کے ٹویٹ کے بعد صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے. وزیر اعظم کی مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو. کہا بانی پی ٹی آئی صورتحال کو خرابی کی جانب لے گئے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر کی باتوں کی تائید صرف حکومت نہیں بلکہ ہر پاکستانی کر رہا ہے. حساس ادارے کے خلاف مہم جوئی کریں گے تو یہ قابل قبول نہیں ہے. بانی پی ٹی آئی جو باتیں کرتے ہیں ان کی تائید بھارتی اور افغان میڈیا کرتا ہے. موجودہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے عمران خان صاحب کے ٹویٹر سے, جو کچھ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے, اس کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ حالات جو ہیں وہ مزید پیچیدہ ہو گئے ہیں. مذاکرات کے لیے آپ لوگ اب بھی تیار ہیں یا نہیں؟ جی, اس کے امکانات نہیں ہیں. حساس ادارے کے متعلق اگر آپ اس قسم کی مہم جوئی کریں گے اور اس حساس ادارے کی جو کمانڈ ہے
اس کے متعلق آپ اس قسم کی گفتگو کریں گے تو یہ تو ان ایکسیپٹیبل ہے. جو وہ بات کرتے ہیں اس کی انڈین میڈیا تائید کرتا ہے, جو انڈین میڈیا بات کرتا ہے اس کی ان کا ٹویٹر جو ہے وہ تائید کرتا ہے. حکومت کی طرف سے 5 ڈے ڈیلے ہوا, نوٹیفیکیشن کیوں ڈیلے ہوا؟ جی بالکل ڈیلے نہیں ہوا, لیکن باہر بیٹھے لوگوں نے جس قسم کی باتیں کی ہیں, اب دیکھیں یہ کوئی سیاسی جماعت تو نہیں ہے, ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے. گورنر راج کے پی کے میں کیا لگایا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ انڈر کنسیڈریشن ہے, لیکن اس میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں وفاق کے لیے ٹیکس جمع کرنے کو تیار ہیں. ریکارڈ سیلز ٹیکس جمع کر چکے, وفاق ہدف دے اور ہم پورا نہ کر سکیں تو اپنے حصے سے وفاق کو پیسے دے سکتے ہیں. ہدف سے زیادہ جمع کیا تو سندھ پر خرچ کرنے دیا جائے. 18ویں ترمیم کے بعد ثابت کیا صحت کا شعبہ وفاق سے بہتر چلا سکتے ہیں. وفاق سے درخواست ہے مزید ذمہ داریاں دی جائیں. جو لوگ سوچ رکھتے ہیں 18ویں ترمیم میں غلطی تھی, اس کا طور ثبوت NICVD کا ادارہ ہے. صحت کا شعبہ واضح طور پہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم وفاقی حکومت سے بہتر چلا سکتے ہیں. وفاقی حکومت سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں مزید ذمہ داریاں دیں. کچھ حکومت کے وزراء دوسرے صوبے سے مزید نہ صرف اختیار لینے چاہتے ہیں مگر وسائل لینا چاہتے ہیں. وفاق کا مشکلات ہے, وہ بھی ہم سب کی مشکلات ہیں, ہم سب پاکستانی ہیں. سیلز ٹیکس آن سروسز ایک ٹیکس ہے. صوبہ سندھ نے وفاق کے سارے ریکارڈز توڑ دیے. مزید ٹیکسز بھی ہیں, وفاق کے لیے جمع کرنے کے لیے تیار ہیں. ان سے بہتر ٹیکس کلیکشن کر کے ان کے جو مشکلات ہیں دور کر سکیں. اگر ہم کسی وجہ سے ان کا دیا ہوا آگے پورا نہیں کر سکے تو پھر ہم اپنے پیسوں سے کاٹ کے وفاق کو دینے کے لیے تیار ہوں گے, ایز لانگ ایز وفاق تیار ہے کہ اگر صوبہ سندھ آپ کا دیا ہوا ٹارگٹ سے بہتر پرفارم کر سکتے ہیں, ہم ایکسٹرا پیسہ صوبہ سندھ کے پاس رکھ کے صوبہ سندھ کے عوام کے اوپر یہ خرچ کریں. پاکستان سمیت 8 مسلم ملکوں کے وزرائے خارجہ نے مشترکہ اعلامیہ جاری کرتے ہوئے رفح کراسنگ کو یک طرفہ کھولنے کے اسرائیلی بیانات پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. اعلامیے میں کہا گیا اس اقدام کا مقصد غزہ کے رہائشیوں کو مصر منتقل کرنا ہے. اس کی سخت مخالفت کی جاتی ہے. وزرائے خارجہ نے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کی ہر کوشش کو مسترد کرتے ہوئے غزہ کے شہریوں کی آزادانہ نقل و حرکت, انسانی امداد کی بلا رکاوٹ فراہمی کا مطالبہ کیا. اعلامیے میں صدر ٹرمپ کی امن کوششوں کو سراہتے ہوئے مکمل جنگ بندی برقرار رکھنے اور غزہ کی تعمیر نو کے فوری آغاز کی ضرورت پر زور دیا گیا. فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو فیفا امن ایوارڈ سے نواز دیا. تقریب سے خطاب میں ٹرمپ نے کہا کہ فیفا امن انعام جیتنا ان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. ٹرمپ نے ایک بار پھر پاک بھارت جنگ بندی کا تذکرہ بھی کیا. کہا ہم نے بہت سی جانیں بچائیں اور دنیا امن کی وجہ سے بہتر جگہ بن رہی ہے. فیفا فٹ بال ورلڈ کپ 2026 کے ڈراز کا اعلان کیا گیا جس کے مطابق میکسیکو گروپ اے, کینیڈا گروپ بی اور امریکہ گروپ ڈی میں شامل ہیں. ورلڈ کپ 11 جون سے 19 جولائی تک کھیلا جائے گا. کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے ARY نیوز.